دور میں، ہر زمانے میں، ہر نبی کی امت میں قربانیاں ہوتی رہی ہیں. ان کے انداز مختلف ہوتے تھے، طریقہ کار مختلف ہوتے تھے. قربانی کی مقبولیت کا معیار ہمارے ہاں ان کے ہاں مختلف ہوتا تھا. ان کے ہاں جس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ انہیں دنیا میں بھی پتہ چل جاتا تھا. لیکن ہمارے ہاں اللہ رب العزت نے اس ضابطے کو، اس قانون کو ختم کر کے ایک اور شرط لگائی ہے. وہ شرط اللہ رب العزت نے بھی اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی. سب سے پہلے مالک کریم نے جو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تو تم جانور ذبح کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، اس جانور کا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے. اب مالک کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کلمات طیبات کو جو بیان فرمایا ہے، اس کا پس منظر جسے تفسیر حازن کے اندر بھی اور امام جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر، علامہ ابن کثیر نے، علامہ ابراہیم حقی نے تفاسیر کے اندر اس آیت کے تحت نقل فرمایا ہے کہ اسلام سے قبل جاہلیت کے دور میں لوگ قربانیاں کیا کرتے تھے. جب وہ قربانی کرتے تھے تو لتا غل کعبۃ بدمائھا، اپنی قربانی کے جانور کے خون کو وہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ مل دیا کرتے تھے. یزعمون ان ذلک قربۃ الی اللہ، اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس جانور کو ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کے یعنی اللہ کا قرب پانے کے لیے قربان کرتے ہیں، تو وہ یہ اپنے گمان میں یہ سمجھتے تھے کہ جب اس کا خون ہم کعبہ پر لگائیں گے اللہ رب العزت کا قرب عطا ہو جائے گا. فانزل اللہ ھذہ الآیہ، اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو گویا کہ ان کے اس جاہلیت کے دور کا یہ جو ان کا طریقہ تھا، یہ جو ان کا عمل تھا، مالک کریم نے اس کو رد فرمایا، ان کے نظریے کو، ان کی سوچ کو، ان کے گمان کو رد کیا ہے. تو مالک کریم نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جانوروں کا خون اور گوشت میرے تک نہیں پہنچتا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ملتا جلتا مفہوم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اذا ذبحوا ندحوا الدم، جب وہ قربانی کے جانور ذبح کرتے تو اس کے خون کو ما اقبل من البیت، کعبۃ اللہ کے سامنے والی جانب اس کے خون کے چھینٹے مارتے. وشرحوا اللحم وجعلوه علی الحجارۃ، اور جو کعبے کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے 360 بت جو تھے، اس جانور کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت ان بتوں پر رکھ دیتے، ان پتھروں پر رکھتے. فقال المسلمون، تو جب اسلام کا آغاز ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا تو پہلے سے یہ سلسلہ چلا رہا تھا. صحابہ کرام نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اہل الجاہلیۃ یعظمون البیت بالدم فنحن احق ان نعظمہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل جاہلیت، یہ لوگ یہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور کعبہ کی تعظیم کے لیے ان جانوروں کا خون کعبے کے ساتھ لگاتے ہیں اور گوشت کعبے کے اندر بتوں پر رکھتے ہیں. تو ہم مسلمان اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم کعبے کی تعظیم اس طرح سے کریں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکرہ ما قال، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو صحابہ نے عرض کی تھی ان کے اس بات کو ناپسند نہیں فرمایا. فانزل اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز ان جانوروں کا نہ خون اور نہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. مالک کریم نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تمہارا تقوی.